السلام علیکم ویورز آج ہم جس کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں اس شخص کی امیری اور رئیسی جان کر آپ حیران ہی نہیں پریشان بھی ہونے والے ہیں۔ 70 اور 80 کے دہائی میں اس شخص کی شہرت اور دولت کا اتنا چرچا تھا کہ شہزادیاں اور شہزادے ان کے ساتھ ایک کپ کافی پینا، چائے پینا بھی اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ اس شخص کے لندن، پیرس، نیو یارک، سڈنی سمیت دنیا بھر کے 12 مہنگے ترین شہروں میں ان کے لگژری محلات موجود تھے۔ انہیں عربی نسل کے گھوڑوں کا شوق تھا۔ دنیا کے کئی ممالک میں ان کے خاص استبل تھے جو کہ ان کی خصوصی ہدایت کے اوپر تیار کیے گئے تھے۔ ان کی دی ہوئی طلاق آج تک کی دنیا کی مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہے۔ جی ہاں، انہوں نے $875 ملین اپنی ایک امریکی نژاد بیوی کے منہ پر مارے اور اسے طلاق دے دی۔ اس کی ملکیت میں جو یاٹ تھی وہ اپنے دور کی سب سے بڑی یاٹ تھی جو اس وقت بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ یاٹ میں 4 ہیلی کاپٹر ہر وقت تیار رکھتے تھے جبکہ 610 افراد پر مشتمل عملہ موجود تھا۔ وہ یاٹ کی دیکھ بھال اور صفائی ستھرائی اور ان کا خیال رکھنے کے لیے رکھے گئے تھے۔ وہ یاٹ ان سے برنوئی کے سلطان نے خریدی، اس کے بعد وہاں سے ہوتے ہوتے ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچی۔ جی ہاں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے $29 ملین میں یہ یاٹ ان سے خریدی۔ ان کی اس یاٹ پر جیمز بانڈ سیریز کی کئی فلمیں اور مشہور بالی ووڈ فلموں کی شوٹنگ بھی کی گئی۔ اپنی 85 سالگرہ پر اس شخص نے اسپین کے ساحل پر دنیا کے مہنگی ترین پارٹی دی جس میں دنیا کے 400 معروف شخصیات نے 5 دن تک بہت مستی کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امریکی صدر رچرڈ نکسن کی بیٹی کی ایک مسکراہٹ پر 60,000 پاؤنڈ مالیت کے طلائی ہار انہوں نے قربان کر دیے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار وہ کینیا میں موجود اپنے وسیع و عریض فارم ہاؤس پر چھٹیاں گزار رہے تھے کہ ان کی کم سن بیٹی نے آئس کریم اور چاکلیٹ کی خواہش کر دی۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک پرائیویٹ جہاز 747 بما عملہ پیرس بھیجا جہاں سے وہ آئس کریم خریدنے کے بعد جنوبا سے چاکلیٹ لے کر اس دن واپس کینیا پہنچا۔ اس ایک دن کا خرچہ $1 ملین بتایا جاتا ہے۔ ان کے کاروبار میں سب سے بڑا کاروبار اسلحے کا بتایا جاتا ہے۔ جی ہاں، اسلحے کے یہ بہت بڑے سوداگر تھے۔ ملکوں کے درمیان وہ اسلحے کی ڈیل اور معاہدے کرایا کرتے تھے۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان انہوں نے $20 ارب کا معاہدہ طے کرایا۔ شراب اور شباب ان کی کمزوری تھی۔ 4 جائز بیویاں اور 8 ناجائز بیگمات بھی ان کے عقد میں رہتی تھیں۔ یتیموں پر دست شفقت رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، مسکینوں کی مدد کرنا، سیلاب اور زلزلوں میں انسانی ہمدردی کے تحت فلاحی کام، ان سب سے اسے سخت الرجی تھی۔ ان کا ایک ڈائلاگ بہت ہی مشہور تھا۔ وہ کہتے تھے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے نہیں سونپی، لہٰذا مجھ سے کسی قسم کی امید نہ رکھی جائے۔ 80 کے دہائی تک وہ $40 ارب کے اثاثوں کے مالک بن چکے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ نے ان کی رسی کھینچ لی اور ان کا برا وقت شروع ہو گیا۔ ارب ڈالر کی مالیت کے ان کے ہیرے سمندر میں ڈوب گئے۔ کاروبار میں خسارے پہ خسارہ شروع ہو گیا، قرضے پہ قرضہ چڑھا اور سب اثاثے فروخت کر ڈالے۔ ان کے دوست احباب، ان کے چاہنے والوں نے ان سے نظریں پھیر لیں۔ ایک لمبی مدت گمنامی میں گزاری اور اس کے بعد کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ کہاں چلے گئے۔ پھر ایک دن یہ لندن میں کسی سعودی تاجر کو ملے۔ ان کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس تاجر سے کہا کہ مجھے وطن واپس جانا ہے، لہٰذا میری مدد کی جائے۔ اس سعودی تاجر نے اکانومی کلاس کی ایک ٹکٹ خرید کر انہیں دے دی اور یہ جملہ کہا کہ اے عدنان، اللہ تعالیٰ نے فقیروں اور غریبوں پر مال خرچ کرنے اور صدقے کا حکم دیا ہے۔ یہ ٹکٹ بھی صدقہ ہے۔ اپنے دور کا یہ کھرب پتی شخص صدقے کے ٹکٹ پر عام مسافروں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر جدہ پہنچ گیا۔ ویورز، اپنے وقت کے اس ارب پتی تاجر کا نام عدنان کشوگی تھا۔ عدنان کشوگی محمد کشوگی کے بیٹے تھے اور محمد کشوگی ایک شاہی طبیب تھے۔ یہ ترکی میں قتل ہونے والے مشہور صحافی جمال کشوگی کے چاچا تھے۔ جمال کشوگی جن کا 2018 میں مرڈر ہوا تھا ترکی میں، یہ ان کے چاچا ہیں، اور عدنان کشوگی کا انتقال 2017 میں ہوا۔ میں نے جب اس شخص کی زندگی کا مطالعہ کیا تو یقین جانیے میں ہل کر رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے انصاف پر میرا ایمان مزید پختہ ہوتا چلا گیا۔ یاد رکھیں، آپ جتنے بھی طاقتور ہیں، آپ جتنے بھی ثروت مند ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے بہت کمزور ہیں۔ اپنی دولت اور طاقت کو کبھی بغاوت کے لیے استعمال نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زوال نعمت سے ہمیشہ
اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ 1935 میں پیدا ہوئے عدنان خشوگی 2017 میں 81 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اب تک کے سب سے بڑے آرمز ڈیلر تھے اور بہت ہائی پروفائل سعودی عربین ڈیلر تھے۔ سعودی عرب میں جتنی بھی آرمز کی ڈیل ہوتی تھیں، کہا جاتا ہے کہ عدنان خشوگی کے بغیر یہ ڈیلز کبھی نہیں ہوتی تھیں۔ عدنان خشوگی ایک بہت ہی رئیس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جب ان کا وقت پلٹا تو اللہ نے ان کو غریبی کا مزہ بھی چکھایا۔ ویورز، انسان کو اپنی اوقات کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے۔ اللہ پاک نے آپ کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس میں غریب اور مسکین لوگوں کا لازمی حصہ ہے، تو یاد رکھیں آپ فقط اپنے لیے ہی نہیں کماتے، اللہ پاک نہ جانے کس کس کے نصیب سے ہمیں رزق دیتا ہے اور کس کس کے لیے دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔